الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں اہل ایمان کو ایک تشریح اور توضیح سے آگاہ فرمایا ہے، اور اسے حرمت خمر و میسر کی دوسری آیت کہا جاتا ہے. 3 درجوں میں شراب حرام ہوئی ہے، اور اس آیت میں دوسرا درجہ بیان کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کے بعد تیسری اور قطعی آیت نازل ہوئی تھی، جس میں شراب اور جوے کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا. میں نے قرآن کریم کے یہ الفاظ اس لیے پڑھے ہیں
کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات ہیں اور کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا نقصان ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے، فائدے کم دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ فی نفسی ہی یہ بری چیزیں نہیں ہیں اور نہ فی نفس ہی یہ اچھی چیزیں ہیں۔ ان کا استعمال جس طرح کیا جائے گا اسی طرح ان کا فائدہ یا نقصان سامنے آئے گا۔ اگر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہاتھ اچھے ہیں، اذہان اچھے ہیں، تو پھر ان کا بے پناہ فائدہ ہے، اور دور جدید کی یہ ایجادات انسانیت کے حق میں بہتر ہے، فائدہ مند ہے۔ اور اگر ان کا استعمال برا کیا جائے گا جیسا کہ بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ انسانیت کے حق میں زہر قاتل ہے، ان کا نقصان ناقابل بیان ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے منفی استعمالات کون سے ہیں اور ان سے ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ماحول کو، ہماری اقدار کو کون کون سے نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم موبائل کا اور انٹرنیٹ کے ساتھ سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت نافع ہے، اس میں ہمارے لیے خیر کے بے پناہ پہلو موجود ہے۔ بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں۔ آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کس طرح خیر اور بلائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا خیر کی، بلائی کی، نیکی کی، دین اسلام کی، قرآن و سنت کی اور حق کی ترویج، اشاعت اور ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں روز اول سے حق و باطل کی کشمکش جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جیسا کہ حضرت اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار اللہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج باطل اور شر کی قوتیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بڑے منظم انداز میں اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شیطنت کی ترغیب دی جا رہی ہے، انسانیت کو بے حیائی، بے غیرتی اور یانی اور بدکاری کے سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام دشمن قوتیں اپنی مادر پدر گندی اور ننگی تہذیب کو مسلمانوں کی نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کرنے کی منظم پلاننگ کیے ہوئے اور اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے۔ تو جو ذرائع اور وسائل باطل استعمال کرتا ہے اپنی ترقی اور فروغ کے لیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انہی ذرائع کو اور انہی وسائل کو حق بھی استعمال کرے اور اہل حق بھی اس کے ذریعے باطل کا سر پھوڑنے کی کوشش کرے۔ آج کے دور کے جو ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اگر مسلمان چاہیں تو اسے اپنے دین
اور اپنے نظام کی سربلندی اور بالادستی کے لیے استعمال کر کے خیر امت ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اور تمہیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تم دنیا کے سٹیج پر خود بخود نمودار نہیں ہو گئے، تم کوئی خود رو جھاڑیوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں خود مقصد وجود ایک دیا ہے، تمہیں خود کھڑا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں قیام حق کی جد و جہد، پوری دنیا کے انسانوں کو راہ راست پر چلانے کا مشن، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات جو پیغمبروں کے ذریعے تم تک پہنچا ہے، اس کی ترویج و اشاعت۔ اور آگے اس کی وضاحت فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری، تمہارا منصب یہ ہے کہ تم پوری دنیا کے انسانوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو آپ کوئی بھی تعبیر دے دیں، اسے غلبہ دین کہہ لیں، اسے اقامت دین کہہ لیں، اسے حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، اسے اسلامی ریاست کا قیام کہہ لیں، اسے قرآن و سنت کا نفاذ کہہ لیں، الفاظ کوئی بھی آپ استعمال کریں، مطلب ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کام کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے، دنیا میں بپا کیا ہے، یہی تمہاری دنیا میں اٹھان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا آج سب سے بڑے سٹیج کی اور سب سے بڑے مؤثر فورم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر دور کے اندر باطل نے بھی اور حق نے بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹیج منتخب کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پورے مکے والوں کو پکارا تھا، انہیں دعوت دی تھی، اور جب سارے آ گئے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور آخرت کا پیغام ان کے سامنے رکھا تھا۔ آپ نے انہیں کسی گھر میں جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ اس دور میں رواج یہ تھا اور اس دور میں انداز یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہتا، فرض کرے کہ دشمن حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور کسی شخص کو سب سے پہلے اس کی خبر ہو گئی ہے، تو وہ پہاڑی پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے پکارتا، کپڑے اتار دیتا، برہنہ ہو جاتا، اور اپنا کپڑا ہلا ہلا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور کہتا کہ دشمن تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تو اس طرح لوگ دشمن سے بچنے کی تدبیر کر لیتے اور اس کے مقابلے کا انتظام کر لیتے۔ اس دور کا سٹیج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ آپ اس دور کے رواج کے مطابق اس دور کا جو میڈیا تھا اس کو اختیار کرتے اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر کوہ صفا پر آپ اہل مکہ کو، جو سارے آپ کے عزیز رشتہ دار تھے، سارے آپ کے قرابت دار تھے، ان کو جمع کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کر لو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ارب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات محترم، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو سب سے پاورفل میڈیم آف انسٹرکشن ہے اور سب سے طاقتور اور مؤثر ذریعہ ہے دین کی ترویج اور اشاعت کا، اس کو اختیار کیا جائے۔ بدقسمتی سے جس طرح اہل کفر، دشمنان اسلام، مخالفین اسلام جس طرح منظم انداز میں اور بھرپور انداز میں سوشل میڈیا کو
اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اہل اسلام اس طریقے سے نہیں کر رہے اور اس طرح منظم انداز میں اس سے کام نہیں لے رہے۔ اور میں بڑے دکھ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمان، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے عام تو کیا علماء کرام بھی اور دینی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران بھی اسے دین کے غلبے کے لیے، اقامت کے لیے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا استعمال فرقہ واریت کے حوالے سے ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کے نیٹ پر مسلکوں کی جنگیں بپا کر دی گئی۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل بالکل معمولی حیثیت کے مسائل، ان پر دن رات بحث ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج دیے جا رہے ہیں اور شب و روز انہی بحثوں میں عام مسلمانوں کو الجھایا ہوا۔ پہلے مسلک اور فرقے تھے نا جی، اب جو میرا بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتا اسے معلوم ہے ایک ہی مسلک کے لوگ آپس میں دست و گریبان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک فرقے کے اندر کئی فرقے اور ایک مسلک کے اندر کئی اور مسلک بن چکے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں لگا ہوا ہے اور ایک مسلک کے لوگ اپنے ہی مسلک اور نظریے کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر گمراہ اور کافر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر فتووں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کا استعمال مذہبی پلیٹ فارم سے غلط ہو رہا ہے، منفی ہو رہا ہے، امت کو جوڑنے کی بجائے توڑا جا رہا ہے اور دین اسلام کو قائم کرنے اور کھڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بعض میرے محترم علماء خطبہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا جی، تب سے ان کی تقریر اور خطابت کا رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے۔ وہ اپنی ریٹنگ کے لیے اور اپنی پاپولیرٹی کے لیے اپنی تقریروں میں لطیفے سناتے ہیں، چٹکلے سناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، داد و تحسین وصول کرتے ہیں، خطبے کے اندر اور تقریر کے اندر قرآن و حدیث کم ہوتی ہے اور جوڑ لگا کر اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے اشعار بنا کر جناب لوگوں کو کی تفریح تباہ کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اور بعض لوگ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کمائی کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیسے بنائیں، وہ ان علماء کے حاشیہ نشین بنے ہوئے اور ان کی تقریروں سے کلپ نکال کر جن میں لطیفے اور چٹکلے ہوتے ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو خوب رگیدا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، وہ نکال کر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اور لوگوں کی تفریح کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ملک کا ایک بڑا ایک سینئر مزاحیہ اداکار ہے، سنجیدہ باتیں بھی بہت کرتا ہے، سہیل احمد نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے اس طرح کے علماء کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ کام کرنا اس نے تو اسی جو ہے تو انہوں کی ضرورت ہے کام کرنے۔ یعنی ہم ایکٹر، فنکار، سٹیج کے جو اداکار ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، بانڈ اور میراثی یہ کام کر رہے ہیں، تو اے علماء کرام تم لوگوں کو لطیفے اور چٹکے سنا کے ہنساتے ہو، تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مر گئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے نیکی کی اشاعت کے لیے، خیر کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بحیثیت نظام زندگی کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پہلو ہے اور اگر اس کو منظم اور بھرپور انداز میں اختیار کیا جائے تو یقین جانے یہ انقلاب لا سکتا ہے۔ برہان مظفر وادی کا نام آپ نے سنا ہے نا جی؟ چند سال پہلے بھارتی افواج نے اس نوجوان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ یہ 20-22 سال کا مجاہد تھا، اس کا قصور کیا تھا بھلا؟ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل دن رات ایک کر کے جہاد کا پیغام دے کر کشمیر کی نوجوان نسل کو بھارتی فوج کے خلاف کھڑا کر کے انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا تھا۔ اور مصر میں اخوان المسلمون جو عالم عرب کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے،
آپ جانتے ہیں کہ مصر میں صدر محمد مرسی ووٹوں کے ذریعے برسر اقتدار آئے تھے، بعد میں امریکہ اور اسرائیل کی اشید بات سے مصر کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سیسی نے بے پناہ ظلم اور اذیتوں کا بازار گرم کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا. صدر مرسی کو پھانسی دے دی گئی. اخوان المسلمون کے ہزاروں رضاکاروں کو بلڈوزروں سے کچل دیا گیا، گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اخوان المسلمون نے سوشل میڈیا کا زبردست اور منظم انداز میں استعمال کر کے رائے عامہ کو بیدار اور ہموار کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، اور ووٹوں کے ذریعے سیکولر اور لبرل قوتوں کو امریکہ اور اس کے گماشتوں کو شکست دی. یا ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جنگ و جدال ہے، مذہبی بحثیں ہیں، فضول اور فروعی اختلافات میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اگر اس کی دوسری سمت کو دیکھا جائے، یہ سوشل میڈیا اللہ رب العزت کی آج کے دور کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی عظیم نعمت ہے. اس کے ذریعے ہم بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا اجر مل سکتا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. پہلے ادوار میں ایک آدمی کسی کو نیکی کی بات بتاتا تھا تو ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، چلے 200-400 آدمی سن لیتے تھے. اور آج کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بندہ ایک آیت شیئر کرے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث شیئر کرے، کوئی نیکی اور بھلائی کی بات شیئر کرے، کوئی اچھا مشورہ شیئر کرے، وہ چند منٹوں کے اندر کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمارے پیش نگاہ رہنا چاہیے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. جس نے کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کی، کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دی اور اسے خیر کی طرف ترغیب دی، اور اس بندے نے وہ نیک کام کر لیا، تو جتنا اجر اس بندے کو ملا اتنا ہی اس نیکی کی طرف بلانے والے اور رہنمائی کرنے والے کو ملے گا. یعنی ایک آدمی سوشل میڈیا پر قرآن و سنت کی کوئی بات شیئر کرتا اور لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان میں سے ہزاروں عمل کرتے ہیں، تو جتنا اجر ان ہزاروں لوگوں کو ملے گا ان کے برابر ہی اجر اللہ کے رسول نے فرمایا اس نیکی اور بھلائی کی بات شیئر کرنے والے کو ملے گا. اجر و ثواب کے تو میرا خیال ہے سارے پیمانے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر مجھے اپنے شہر کے در و دیوار پر اور چوک و چوراہوں پر ایک بینر دکھائی دیتا ہے، کسی کا نام اس پہ نہیں لکھا ہوا، نہ کسی جماعت کا نہ کسی فرد کا. میں اس بندے کو دعائیں دیتا ہوں، اس نے صرف بینر پر یہ لکھوایا ہوتا ہے کیا آج آپ نے درود پاک پڑھ دیا ہے، یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ ذہنی اور قلبی سکون کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. جو ہی میری نظر اس پہ پڑتی ہے اسی وقت یقین جانے میں درود پاک پڑھتا ہوں. اور آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ تحریر پڑھی ہوگی. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بندہ چند روپے لگا کر بینر لگوا دیتا ہے، نام تک اپنا بتانا پسند نہیں کرتا، اپنی شہرت قطعاً نہیں وہ قبول کرتا. ہزاروں سینکڑوں لوگ روزانہ اس کے یاد دلانے پر درود پاک پڑھتے ہیں. اسے کتنی بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہوگا. اور اللہ کے رسول میں جو ایک دفعہ پڑھتا ہے نا مجھ پہ درود، یہ عجیب عبادت ہے درود کی بھی. فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. اور جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح اللہ له بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اور عافیت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے. اسی طرح جیسے نیکی اپنا صدقہ جاریہ رکھتی ہے، اللہ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور لوگوں جو کام تم کر کے اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے بھیج دیتے ہو، ہم وہ بھی لکھتے ہیں. اور تمہارے اعمال کے جو اثرات
اچھے یا برے دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ایک انسان نے اچھا کام کیا، نیک عمل انجام دیا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے بھی اس کے اثرات قبول کر کے وہ نیک کام کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ اور کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی برائی کا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے بھی اس فعل بد کو انجام دیا، اس کے اثرات کو قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی لکھتے ہیں۔ اب بات کو واضح کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل ناحق کا ارتکاب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کیا تھا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ناجائز۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل دنیا میں ہوں گے ان سب کا وبال بھی آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل ناحق کا ارتکاب کر کے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو سوچنا گوارا کرے گی آج کی نوجوان نسل، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ، کہ ان کی انگلی کے ایک اشارے میں اگر کوئی گندی تصویر، کوئی فحش ویڈیو، کوئی گناہ کی بات، کوئی برائی کی بات شیئر کر دی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ان کو دیکھ کے برائی میں ملوث ہوں گے، ان سب کا گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں اللہ رب العزت کی طرف سے درج ہوگا۔ کتنا بوجھ لے کے جائے گا سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والا انسان۔ اگر سوشل میڈیا کی وجہ سے نیکی اپنے اثرات میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ چکی ہے، تو برائی اور گناہ بھی اپنے اثرات کی وجہ سے کروڑوں اربوں گنا اور کھربوں گنا جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام عزیز میں کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم مجرموں اور اپنے باغیوں کے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاءوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ زبانیں بند ہیں، ہونٹوں پہ سیل لگ چکی ہے، بول نہیں سکتے اپنے حق میں۔ اللہ فرماتے ہیں جن ہاتھوں سے ہماری بغاوت کے کام کرتے تھے وہ ہاتھ بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ مجھ سے یہ کام لیتا رہا۔ فرمایا آنکھیں گواہی دے گی، اللہ اس نے تو نے جن چیزوں سے منع کیا تھا فلاں فلاں چیزیں اس نے ہماری وجہ سے دیکھی تھی، اس کے کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے تیری نافرمانی اور تیری حکم و دولی کی فلاں فلاں باتیں ہمارے ذریعے سنی تھی۔ آج کوئی میرا بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور یہاں فحش مناظر کی تشہیر کرتا ہے، گندی ویڈیوز شیئر کرتا ہے، خدا کی بغاوت اور ناراضی کے کلمات شیئر کرتا ہے، اس کی انگلی کے وہ پور پور اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گے، جن کے ذریعے وہ کلک کر کر کے بھیجتا ہے، کمنٹس دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے کہے گا تم میرے خلاف کو گواہی دے رہے ہو، اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہی تو میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا، تم میرے خلاف چلے گئے، تم کیسے بول رہے ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہم اسی اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے آج ہر چیز بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی انگلیوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، اس کے کانوں اور آنکھوں کو سماعت اور بصارت عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ پہلو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی انگلیوں کے اشاروں سے جو بات لوگوں تک پہنچے، وہ دین کی بات ہو، وہ بلائی کی بات ہو، وہ نیکی کی بات ہو، وہ قرآن و سنت کی بات ہو، اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور گناہ کا کوئی منظر، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی پوسٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے، آپ کے موومنٹ کی وجہ سے آگے نہ جانے پائے۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا نا کہ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں،
بیکار کی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، ہر پوسٹ پر تبصرے دیتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، ہر بات کے حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہیں، گھنٹوں پہلوں اس پہ الجھے رہتے ہیں، اور ان کی مصروفیات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے علم لا ينفع وجہالۃ لا تضر، ایسا علم حاصل کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، اور ایسی جہالت میں پڑھتے ہیں، ایسا علم لیتے ہیں کہ اگر ان سے انسان جاہل رہے تو اس سے نقصان کوئی نہیں ہوتا، بیکار کی مصروفیات۔ لیکن اگر اس کا درست استعمال ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، مثبت استعمال ہو، تو یہ وقت کو برباد کرنے کے علاوہ یہ وقت کے بچت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ اپنی زندگیاں، اپنی عمریں برباد کر رہے ہیں، نوجوان دن رات لگے ہوئے، آپ کو معلوم ہے۔ اگر اس کا صحیح مثبت استعمال ہو تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان کا قیمتی وقت بچاتی ہے، اور وقت سے بڑی دولت انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس بچے ہوئے وقت میں انسان ذکر و اذکار کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، قرآن و سنت کی کتب کا مطالعہ کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، نیکی اور برائی کے بے شمار کام کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کو اپنے روزمرہ کے امور نمٹانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، کتاب میں لگنا پڑتا تھا، محنت کرنا پڑتی تھی۔ آج تو بندہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل کے ذریعے گھر میں بیٹھ کر بغیر محنت کے اور بغیر اپنے پاؤں کو تکلیف دیے سارے کام کر سکتا ہے۔ مثلا آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینے کے لیے کسی ایئر لائن کے دفتر میں نہیں جانا پڑے گا، آپ گھر میں بیٹھ کر چند لمحوں کے اندر اپنی ٹکٹ بنا سکتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ریل کا سفر آپ نے کرنا ہے، آپ کو اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا نیٹ کے ذریعے وہ ٹکٹ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے بنوا سکتے ہیں۔ بل ادا کرنے کے لیے لوگ پہلے دھوپ میں کھڑے ہوتے، قطاروں میں کھڑے ہوتے، گھنٹوں گزر جاتے، آج آپ اپنے موبائل پہ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں حاصل ہے آپ کو، اور میں نے پچھلے جمعے میں آیت پڑھی تھی نا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها مزینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے گھوڑے، گدھے اور خچر بنائے تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو اور زیب و زینت بھی حاصل کرو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے تمہاری سہولت کے لیے جن کو تم ابھی جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے انسانوں نے کتنی چیزیں بنائی، کتنی ایجادات کی، انہی میں سے ایک یہ موبائل انٹرنیٹ ہے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ صلہ رحمی کے تقاضوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آج چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ زندگی بڑی مصروف ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اپنے چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھوپھی سے، قریبی عزیزوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، لمبی مسافتیں ہیں۔ لیکن اب تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے، موبائل نے مسافتیں سمیٹ دی ہیں، فاصلے بے معنی ہو کے رکھ گئے تھے۔ اب تو دنیا ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، گلوبل ولیج کی اصطلاح دنیا کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، عالمگیر گاؤں بستی بن چکی ہے یہ دنیا۔ آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے آپ مل سکتے ہیں، ایک واٹس ایپ وائس میسج بھیج کر آپ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ آپ انہیں ایک ویڈیو کال کے ذریعے اپنے جو بزرگ رشتہ دار ہیں، آپ کے ماں باپ کسی دوسرے گھر میں رہتے ہیں، کسی دوسرے بھائی کے یہاں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وائس میسج، ایک ایس ایم ایس اور ایک چھوٹی سی کال رشتہ داریوں میں آئے فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا میسج عزیزوں رشتہ داروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کدورت ہے اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج تو صلہ رحمی جو بڑا ہی عظیم عمل ہے اور دین اسلام کا ایک بڑا حسین پہلو ہے،
آج کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں رشتہ داروں سے مل نہیں سکتا. اگر اسے اتنی بھی توفیق نہیں کہ وہ ایک کال کر لے اور ایک میسج بھیج دے اور اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کو جن سے ملنے اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید قرآن و سنت میں کی گئی ہے ان سے ایک وائس میسج کے ذریعے بھی ہم کلام نہیں ہو سکتا, تو اسے اپنی قسمت میں ماتم کرنا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داریوں کو توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید بھی اس سے برابر ہے. اسی طرح میرے عزیزو, اس سوشل میڈیا کا ایک بڑا خیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے تحقیق کر سکتے, جستجو کر سکتے, سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر رد عمل دینے سے پہلے اور اسے آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لو اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعہ کی تصدیق کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, حق پرست علماء نے ایسے ایسے گروپ بنائے ہیں, آپ ایک میسج کے ذریعے کسی حدیث کے بارے میں یہ پوری تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے, صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ ٹھیک ہے یا من گڑت ہے. تو تحقیق کو بڑا آسان بنا دیا آج کے اس جدید دور کے میڈیا نے. اور اسی طرح ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو جو ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے اور جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حوالے سے دلچسپی لینی چاہیے کہ مجھے اپنے دین کی سمجھ آئے, مجھے قرآن و سنت سے آگاہی حاصل ہو, میرے پاس اتنا علم ہو کہ میں ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکوں, مجھے پتا ہو میرا دین کیا کہتا ہے, کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے. ہر عمر کا مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دین سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے. کوئی علم ایسا نہیں ہے, کوئی ہنر, کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پر موجود نہ. آپ اس کے بارے میں صرف ایک لائن لکھیں گوگل پر, اس حوالے سے وہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا. آپ دنیا بھر کی تفاسیر پڑھ سکتے, احادیث کی کتابیں پڑھ سکتے, آپ بڑے بڑے علماء کے فتاوی پڑھ سکتے. کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں. اب یہ بہانہ ہی ختم ہو چکا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تفسیر کیسے خریدوں, حدیث کیسے خریدوں. دنیا بھر کی لائبریریاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, گوگل پر موجود ہیں. اب کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی مترجم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ کسی بھی زبان کے اندر کوئی کی بھی کتاب ایک لمحے کے اندر پوری کی پوری اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک عالم دین تقریر کر رہا ہے اردو زبان میں یا پنجابی میں, تو اس کی انگریزی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اگر انگریزی میں تقریر کرے گا تو اس کی اردو میں جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہے وہ سکرین پہ آتا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ دینی حوالے سے صحیح اور مستند معلومات پڑھنی چاہیے اور لوگوں تک آگے پہنچانی چاہیے. آپ کو پوری تسلی ہو کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ جو لوگ باطن پرست ہیں اور ان کے اعلی کار ہیں وہ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بنا بنا کر سوشل میڈیا پر پھینکتے رہتے ہیں, اپنی طرف سے ایک عبارت لکھتے ہیں اور یہودیوں کے علماء کی طرح جو دین فروش تھے, شریعت کو بیچنے والے تھے, آگے وہ لکھ دیتے ہیں القرآن. خواہ بخواہ کوئی بات لکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو فتنہ کھڑا کیا گیا تھا, ان کے خلاف جو ماحول بنایا گیا تھا, اس کی ساری بنیاد جھوٹ پر تھی. بصرہ کے
کچھ شرپسند مصر کے لوگوں کو خط بھیجتے، ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں، تم بڑے سکون میں ہو. اور مصر کے جو لوگ تھے وہ بصرہ والوں کو، یعنی یہ خطوط ان کے نام سے لکھ کے بھیجے جاتے. وہاں کے رہنے والے لوگ نہیں کرتے تھے، شرپسند اور فتنہ پرور کرتے تھے. جھوٹی باتیں، جھوٹے اعتراضات اور جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لگا کر ان کے خلاف بغاوت کا بازار گرم کیا گیا، اور خلیفہ وقت کے خلاف پورا ایک فتنہ منظم انداز میں کھڑا کر کے ان کو شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومانہ شہید کیا گیا. سب جھوٹ تھا. آج تو دین کے حوالے سے جھوٹ کی تحقیق کرنا قطعاً مشکل نہیں رہا. آپ ایک کلک کے ذریعے جان سکتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ، اللہ کے فرستادہ، آپ جو کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، میرا پیغمبر جو بھی کہتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتا ہے. تو ایسی طاہر و مطہر زبان کے متعلق جھوٹ بولنے والا اور اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو سوشل میڈیا پر دینی معلومات، قرآن کریم کی آیات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چھان پھٹک کر تحقیق کر کے جستجو کر کے آگے بھیجا کریں. اور یہ بھی سن لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر، گوگل پر اور سوشل میڈیا پر دین کی ساری معلومات موجود ہے تو اب علماء کا کام ختم ہو چکا ہے اور علماء سے رہنمائی لینے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا تو ہر انسان کے دائرہ اختیار میں ہے، یقیناً ہے. وہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے قرآن کریم کو اور حدیث رسول کو، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا، مسائل کا استنباط خود نہیں کر سکتا، اور اس کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات از خود دینے کے قابل نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت کا مفہوم کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی صحیح وضاحت کیا ہے، یہ صحیح معنوں میں وہی بتائے گا جس نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وقف کی. وہ کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے نا، لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. علماء حق سے جڑنا یہ بس ضروری ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے علماء حق سے جڑنا اور ان سے استفادہ کرنا بھی بڑا آسان ہے. آپ کسی بھی عالم دین کا نام لکھیں، اس کے سارے خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ اس کو بھی اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ کون سا عالم دین قرآن و سنت کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور کون سا جو ہے وہ ان سے ہٹ کے چلتا ہے. آپ کسی دینی مجلس میں شرکت نہیں کر سکتے، وہ آپ کے شہر میں نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے ملک میں بھی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو علماء کرام کو سن سکتے ہیں اور اس پوری مجلس کے اندر آپ شرکت کر سکتے ہیں. فزیکلی آپ وہاں موجود نہیں ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر وہاں موجود ہیں. پرسوں مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک بزرگ ہیں کوئی 80-85 سال کی عمر کے، نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد سے نکلنے لگا تو میں نے ان بزرگوں سے سلام لی. یقین جانے اپنے اینڈرائیڈ موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ترجمے کے ساتھ کر رہے تھے. یہ کام نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ ہماری نسلوں کو بھی کرنا چاہیے یہ کام. آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پہلے کوئی بندہ سفر پہ جاتا تھا، مہینہ 2 مہینے، بعض اوقات 6 مہینے، سال بھی لگ جاتا تھا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہونے والا. وہ خدشات کے ساتھ، خطرات کے ساتھ اور طرح طرح کے اندیشوں کے ساتھ جاتا تھا.
کہ گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، پتہ نہیں میرے آنے تک وہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں، میں ان کو دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بعد پتہ نہیں ان پر کیا گزرے گی، کس حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل کے ذریعے انسانوں نے جو ایجادات کی ہیں ان میں انٹرنیٹ ایک انقلابی ایجاد ہے، اور انٹرنیٹ کی بنیاد پر سوشل میڈیا ایک بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ جب کوئی پہلے جاتا تھا اندیشوں میں گرا ہوا جاتا تھا، اسی لیے تو حدیث پاک میں سفر کی جو دعا ہے اس میں ایک جملہ یہ ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، یا اللہ سفر میں بھی تو میرا نگہبان ہے، اور میرے پیچھے جو میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، اور جو میرا مال دولت کاروبار ہے، اللہ اس کا محافظ بھی تو ہے۔ اللہ میں اپنے پیچھے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج یہ سہولت ہے کہ دیکھیں محافظ تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ آج کوئی بندہ سفر میں جاتا ہے، لمحے لمحے کی خبر اپنے گھر کی رکھتا ہے، اور اب گھر والے جو ہیں اس کو وہ خبر دیتے رہتے ہیں۔ بعض خاندانوں نے فیملی واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، یقین جان، اور وہ اپنے رشتہ داروں کی خیر خیریت سے یعنی وہ آگاہ ہوتے رہتے ہیں، وہ ان کو بتلاتے رہتے ہیں یا ان کو بتلاتا رہتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ، اولاد نوجوان ہے، کتنا دل چاہتا ہے بندہ دیار غیر میں ہے، اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنے باپ سے بات کر لے۔ چلے جسمانی طور پر رابطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ویڈیو کال کے ذریعے نیٹ اور سوشل میڈیا کی بنیاد پر امریکہ میں، یو ایس اے میں، دور دراز کے ملکوں میں، یو کے میں، اور دنیا کے کسی ملک میں کوئی نوجوان بیٹا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی زیارت بھی کر سکتا ہے اور ان سے بات بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا ایک انقلابی ایجاد ہے، اس کے ہماری زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہیں۔ اس نے ہمارے لائف سٹائل کو بدل دیا ہے، ہماری اقدار کو بدل دیا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول کو بدل دیا ہے، ہماری گفتگو کو بدل دیا ہے، ہمارے طرز زندگی کو بدل دیا ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اس نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں۔ اس کا استعمال اعتدال میں رہتے ہوئے کیجئے، نیکی کی بنیاد پر کیجئے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کیجئے، غلبہ دین کے لیے کیجئے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیجئے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کیجئے، نیکی بلائی اور خیر کی ترویج و اشاعت کے لیے کیجئے، مسلک اور فرقوں کی جنگوں سے باہر نکل کر مذہبی بنیاد پر اس کا استعمال کیجئے، دینی بنیاد پر امت کو کاٹنے کی بجائے امت کو جوڑنے کا کام کیجئے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس کا عملی نمونہ پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔